12ویں امام کی دلیل مانگی جائے تو وہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو چادر والی حدیث کے نام سے مشہور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر کیا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں حضرت فاطمہ کے نام کی صراحت موجود ہے، اللہ کے نبی نے ان کا نام لیا حضرت فاطمہ کا، مگر تم نے 12 اماموں کی جو فہرست بنائی اس میں سے حضرت فاطمہ کا نام کیوں نکالا؟ آپ کے پاس امامت کے لیے دلیل جو حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت فاطمہ کا نام نص سے ثابت ہے، اللہ کے نبی اس کا نام لے رہے ہیں، فاطمہ، علی، حسن، حسین، تو جو 12 اماموں کی آپ کی لسٹ ہے اس میں سے حضرت فاطمہ کا نام کیوں نکالا، حالانکہ فاطمہ کا نام تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا۔ ایک اور سوال، جس طرح شیعہ مجالس ذکر حسین میں ماتم کرتے ہیں، یکم محرم سے ہی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں اور 40ویں تک، چہلم تک یہ مجلسیں چلتی ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضاہ جب فوت ہوئے، اگر یہ ماتم کرنا دین، اگر یہ ماتم کرنا ثواب، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر ماتم کیوں نہیں کیا؟ آگے چلیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئیں تو امام معصوم اول حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فاطمہ کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت حسین کی یاد میں ماتم کرنا ثواب ہے، ماتم کرنا دین ہے، ماتم کرنا اسلام ہے، اس سے اجر و ثواب ملتا ہے، تو خود اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، صحابہ نے کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو محبت ہے، یہ تو محبت ہے جو میری آنکھوں سے بہ رہی ہے، زبان سے میں صرف وہ کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمناک کر دیا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی ابراہیم کی وفات پہ ماتم نہیں کر رہے، علی فاطمہ کی وفات پر ماتم نہیں کر رہے۔ اگر یہ ماتم کرنا دین ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، حضرت علی اس پر عمل کرتے۔ ان کا ایک اور عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کی اکثریت منافق تھی، کفار اور مرتد تھے، سوائے چند ایک کے۔ مجال ذکر حسین میں پگڑی پہنے ہوئے، کالی پگڑی پہنے ہوئے بابا یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ اب ہم عقل مند لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد صحابہ مرتد ہوئے اور سوائے چند ایک کے صرف چند ایک باقی رہے، جیسے سورہ کافی کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، کسی روایت میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے اور کسی روایت میں 7 ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب صحابہ کی اکثریت کفار، مرتد اور منافقین کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تو اس اکثریت نے نبی کریم کے ساتھ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان سے قتال کر کے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق 3، 4 یا 7 یا چند لوگ حق پر نبی کے ساتھ تھے اور اکثریت کفار کی تھی، منافقین کی تھی، جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی لالچ میں لگے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جب ایک طرف 1,24,000 44,000 کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ بقول تمہارے کفر اور شرک اور نفاق پر ہیں، اور دوسری طرف نبی کے ساتھ 4، 3 یا 7 یا تھوڑی سی ایک جماعت ہے، تو اتنی بڑی اکثریت جو اندر سے کافر تھی، جو اندر سے منافق تھی، انہوں نے ان تھوڑے سے لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا، ان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صحابہ کرام کی وفات کے بعد، نبی کریم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہوئے، جیسے کلینی نے اپنی کتاب میں اس کی صراحت کی کہ مسلمان 4 یا 7 یا چند ایک بچے اور نبی کریم کی وفات کے بعد ان کی اکثریت ارتد الناس بعد النبی، نبی کی وفات ہوتے ہی یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، تو پھر سوال یہ بچتا ہے یہ جو اکثریت صحابہ کی مرتد ہو گئی تھی، انہوں نے ان 3، 4، 7 کو قتل کر کے ان کو ختم کر کے دوبارہ کفر کا دورہ کیوں شروع نہیں کیا؟ ان کے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے تھے، یہ اکثریت دوبارہ دین آباء پر لوٹ چکی تھی، وہ چند جو مسلمان رہ گئے تھے، اس اکثریت نے ان کو مارنے کے بعد پھر بتوں کی پوجا والا دور دوبارہ شروع کیوں نہیں کر دیا؟ سوچئے اس سوال پہ۔ آپ کا دعویٰ ہے، اصول کافی کی روایت ہے، ارتد الناس بعد النبی الا 4، 4 کے علاوہ باقی سارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے، تو ان ساروں نے مل کے ان 4 کو قتل کر کے دوبارہ بت پرستی اور شرک کا دورہ کیوں نہیں شروع کیا، اگر یہ واقعی اپنے دین پر واپس لوٹ چکے تھے؟
شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت پر رونا مستحب ہے۔ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور اس کی دلیل بھی کہ شیعہ کی اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین اپنی بہن زینب کو ماتم کرنے، گریبان پھاڑنے، سینہ کو بھی کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر حسین کی اولاد میں سے کسی امام معصوم نے ماتم کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ ماتم حضرت حسین کی وفات پہ رونا بقول تمہارے عقیدے کے ثواب ہے، اجر ہے، تو پھر پہلا سوال حضرت حسین کی اولاد میں سے بیمار کربلا نے یہ ماتم کیوں نہیں کیا؟ اور آج بھی جو بڑے بڑے ذاکر ہیں وہ صرف اتنے پہ گزارا کیوں کر لیتے ہیں؟ جو نیچے بیچارہ غریب طبقہ ہے، جو کرائے پہ آیا ہوا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں تو زنجیریں ہیں، تلواریں ہیں، خون بہ رہا ہے، فوارے اڑ رہے ہیں، اور جو بڑی بڑی پگڑیوں والے ہیں وہ صرف اتنے پہ گزارا کرتے ہیں۔ کیا حسین، کیا حسین، ہاتھ بھی زور سے نہیں مارتے کہیں پیناڈول نہ کھانی پڑ جائے۔ جو غریب طبقہ ہے، جو عامت الناس ہیں، جو مساکین ہیں، جو جہال ہیں، ان کے ہاتھ میں برچھیاں بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں اور چھریاں بھی ہیں، اور وہ بیچارے آگ پر بھی چل رہے ہیں۔ اگر یہ اجر و ثواب ہے، یہ سارا اجر و ثواب ان غریبوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ علماء کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بڑے بڑے ذاکروں کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بڑی بڑی پگڑی پہننے والوں کے لیے کیوں نہیں؟ وہ صرف ہاتھ سے گزارا کریں اور یہ چھریوں چلائیں، یہ زنجیریں چلائیں اور یہ خنجر چلائیں۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے بیٹے حسین سے افضل ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کی شہادت پہ رونے والے، حسین کی شہادت پہ ماتم کرنے والے حضرت علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی کہ علی افضل ہے حسین سے۔ حضرت حسین کی شہادت پر یکم محرم سے لے کے 40 دن تک ماتم بھی ہوتا ہے، غم بھی منایا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ جو حسین سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کی شہادت پر یہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ جس طرح حضرت حسین شہید ہوئے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بھی مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا۔ ان دونوں سے آگے آئیے، حسین سے افضل علی، علی سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں، عائشہ وہ زہر جو ایک یہودیہ نے مجھے کھلایا تھا خیبر کے موقع پر، آج وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس زہر کے اثر سے ہوئی، تو پھر حسین کا ماتم کرنے والے علی کا کیوں نہیں کرتے، اور علی سے پہلے خود رسول اللہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ دین ہے، اگر یہ اسلام ہے، اگر یہ شریعت ہے۔ کہتے ہیں اگر علی کی ولایت اور اولاد علی کی ولایت، امامت کا عقیدہ ایمان کا رکن ہے۔ حضرت علی کی کو ولی ماننا، امام ماننا، اور پھر آپ کی ساری اولاد کے اندر جو امامت کا عقیدہ ہے، یہ ایمان کا رکن ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر فائدہ نہیں ہو سکتا، اور جو امامت کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ ذاکر بھی کہتا ہے کہ جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، علی ولی اللہ لکھا ہوا۔ کیوں لکھا ہوا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے
تو محمد رسول اللہ پڑھ لے، اگر تو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، نہ اللہ کی توحید کامل ہے، نہ رسول کی رسالت کامل ہے۔ علی کی ولایت ماننے بغیر نہ اللہ کی توحید کامل ہے، نہ رسول اللہ کی رسالت کامل ہے، تو تیری نماز کیسے کامل ہوگی، تیرا ایمان کیسے کامل ہوگا، تیرا خون کیسے کامل ہوگا؟ اے جنت تے نام ہی علی دا لکھا ہوا ہے، سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دے نال کس طرح ملنی ہے، پیغمبر فرماتے جدا معراج دی رات چوتھے آسمان تے گیا، اللہ باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں ڈٹھیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نے کیا دے خالق توحید تیری ہے، رسالت میری ہے، علی ولی اللہ دا کیا مقصد ہے، فرمایا بے شک توحید میری ہے، رسالت تیری ہے، لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے نہ توحید بچدی ہے نہ رسالت بچدی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کی امامت یہ ایمان کا رکن ہے، اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ یہ عقیدہ شیعہ کی ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اگرچہ امامت کے عقیدے کو نہ ماننے والا یہ صراحت ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، پھر بھی کافر ہے اگر وہ علی کی امامت کو نہیں مانتا۔ اس کی امامت مانے بغیر اللہ کی توحید بھی پوری نہیں، رسول کی رسالت بھی پوری نہیں، تو کسی اور کی نماز کیسے پوری ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم رکن ہے امامت، بقول آپ کے یہ امامت اتنا عظیم رکن ہے، تو اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے جب یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز، نہ توحید، نہ رسالت کچھ بھی پوری نہیں ہوتی؟ تو پھر قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، باقی سارے ارکان کا ذکر ہے۔ یہ امامت اتنا بڑا رکن تھا، اس کا ذکر قرآن کے اندر کیوں نہیں؟ بلکہ قرآن میں تو جائز کاموں کا بھی ذکر ہے۔ شکار کھیلنا جائز ہے نا؟ شکار کھیلنا فرض تو نہیں، شکار کھیلنا ایمان کا رکن تو نہیں۔ شکار کے مسائل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی جو جائز کام ہے۔ جب جائز کاموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اگر یہ علی کی امامت کو تسلیم کیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ رکن اعظم ہے دین اسلام کا، تو پھر اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، آیات نکال دی گئی ہیں، کمی اور زیادتی ہوئی ہے، اور یہ کام شیعہ عقیدے کے مطابق ابو بکر و عمر نے کیا ہے۔ بلکہ شیعہ کی روایات ہے، ذرا سنیے، کہتے ہیں عن ابی جعفر قیل له لماذا سمی علی امیر المؤمنین قال الله سمى وهكذا أنزل في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمدا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين